آج کی نشست میں صرف آپ کے سامنے قرآن حکیم کی صورت میں رکھتا ہوں کہ نماز کا کیا مقام ہے، صرف قرآن آیات، صرف قرآن کی روشنی میں۔ پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم کوشش کریں گے حدیثوں کو بھی لے کے آئیں گے، لیکن آپ ان چیزوں کو قرآن آیات کو سامنے رکھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھو اور یہ چیز بلے باندھیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، کتنی تھکاوٹ ہو نماز نہیں چھوڑنی، کتنی گہری نیند آ رہی ہے نماز نہیں چھوڑنی، کتنے کوئی بڑا اہم کام ہے نماز نہیں چھوڑنی، سارے کام آگے پیچھے کیے جائیں، نماز کو آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ نماز کی فضیلت اتنی ہے، نماز کی شان اتنی ہے۔ اب آئیے صرف قرآن حکیم کی طرف، جتنی یہ نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سارے نقطے ہمیں یہ درس دیتے ہیں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی حیثیت کو سمجھو، اور یہ جو اتنی بڑی کوتاہی کے اتنے عظیم کام میں بھی سستی کرتے ہو یہ ختم کر دو۔ اللہ کے قرآن پر نظر پڑتی ہے، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے عبادتوں میں یہ واحد عبادت نماز ہے جو اللہ کہتا ہے ساری مخلوق کو سکھائی گئی ہے۔ جانور ہیں، درندے، پرندے، زمین، آسمان، حجر، شجر، حالانکہ یہ روزے نہیں رکھتے، یہ صدقے اور خیرات نہیں کرتے، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ انہیں بھی پابند کیا گیا ہے۔ فرمایا کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز اتنی بڑی عبادت اللہ فرماتے ہیں ساری خلقت کو سکھا دی گئی ہے۔ النجم والشجر یسجدان، یہ جو آسمان کی فضا میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے گھر کے صحن میں جو آپ کو درخت نظر آتا ہے یہ درخت بھی نمازی ہے، یہ بھی اللہ کی رات کو سجدہ کرنے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ نماز نہ پڑھتی ہو، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد نہ بیان کرتی ہو۔ یہاں سے سمجھیے کہ نماز کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے قرآن کو ذرا اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں، نماز و عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ہم نے پابند کیا تھا، سارے نبیوں کو کہا گیا تھا کہ کسی صورت نے بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ابتدائی وحی اتری تھی، موسیٰ علیہ السلام جو صحیح احادیث میں ملتا ہے، 2 مرتبہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا جو پرفیکٹ صحیح احادیث سے اور آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے مواقع بھی ہوں گے لیکن ان 2 مقامات کا بڑی صراحت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اس وقت جو پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری تھی، اور دوسرا اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے تھے۔ لیکن ابتدائی وحی کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا جاتا ہے، موسیٰ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا، موسیٰ نماز کو نہیں چھوڑنا، موسیٰ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے ہارون علیہ السلام کو، ہم نے اس پوری قوم کو پابند کیا تھا نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ مذاق نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ جو شخص جو بندہ اللہ سے کلام کرتا ہو، نماز اس کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اپنی عصا زمین پر جب پھینک دیتے ہیں سارے مصریوں کے جادو کو اس کی ایک لاٹھی اس کی عصا کھا جائے؟ کتنے کمال کے بندے ہوں گے، ایک الگ حیثیت کے حامل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن فرمایا کہ سنو نماز، اور تم کون ہوتے ہو جو نماز کی اہمیت نہیں دیتے؟ کلیم اللہ کی زندگی میں بھی نماز ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ کتنے عظیم بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بنا کے پھونک مارتے اڑ جاتے ہیں، برس کے مریض آتے ہیں، سالوں پرانا مرض ہاتھ پھرتے سے احتیاب ہو جاتے ہیں، مادر زادنا بھی نہ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھرتے سے احتیاب ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں کتنی آبادی، اتنی بڑی آبادی میں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا سوچتا ہے؟
مادرزاد نابینوں کے چہروں پہ ہاتھ پھیرتا وہ دیکھنے لگے، ملتا ہے کوئی؟ کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہے۔ مٹی سے پرندے بنا کے پھونک مارتا وہ اڑ جاتے ہیں۔ ایسا کوئی بندہ کہ لوگوں کو کہتا ہو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھا کر آئے وہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی بھی کیا کھا کے آئے ہو، جو گھر چھوڑ کر آئے ہو بعد میں کھانے کے لیے وہ بھی بتاؤں گا۔ یقین جانو زمینوں پر اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کتنی عظمتوں والے ہیں، کتنی حیثیتوں والے ہیں، کتنے شان اور مان والے، لیکن نماز کی قدر کیا کرو، نماز کی قدر کیا کرو۔ اتنے بڑے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نماز کا کیا مقام ہے۔ ننھے سے تھے، کبھی ماں کی گود میں ہی تھے، اللہ نے کہلوایا۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک آدھے دن کے ہوں گے، بی بی مریم کی گود میں ہیں، بغیر شادی کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ قوم نے اعتراض کر دیا سیدہ مریم پر، اللہ نے وہ اعتراض بیان فرمایا۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہنا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم آپ کا والد ایسا نہیں تھا، آپ کی والدہ ایسی نہیں تھی، آپ کے بڑے ایسے نہیں تھے، مریم آپ نے یہ کیا کر دیا؟ بغیر شادی کے بچہ لے کے آئی ہے، یہ بچہ کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے اشارہ کیا، آج میں نہیں جواب دوں گی، یہ بچہ جواب دے گا۔ اتنے میں قوم والے کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہ جھولے میں جھول رہا ہے، جو کہ آپ کی گرجھولی میں پڑا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ آپ جواب دیں، اس کو چھوڑیں، آپ ہمیں سمجھائیں۔ آپ جان چھڑا رہی ہیں، جواب آپ کو دینا چاہیے، آپ نے بچے پہ بات ڈال دیئے۔ یہ قوم کا مکالمہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، امی کی گود سے بات کرتے ہیں، اور یقین جانے ایسی بات کی، ایسا کلام کیا، اس طرح بولے کہ رہتی دنیا تو ان کی بات کو اللہ نے مثالی بنا دیا۔ ماں کی گود سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، فجعلنی مبارکن اینما کنت، میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، جہاں بھی چلا جاؤں، اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے رب نے مجھے پابند کیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں۔ اس نقطے پہ غور کریں، کتنی عظمتوں والے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کے لیے بھی نماز ضروری ہے۔ فرمایا کہ سارے نبی، ایک دو نہیں، سارے نبی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جہانوں میں، یہ بھی نہیں کہا کہ بنی بشر انسانوں میں سے، یہ بھی نہیں کہا کہ نوریوں اور ناریوں میں سے، اللہ فرماتے ہیں سارے جہان ہم نے بنائے ہیں، سارے جہانوں کے ہم خالق ہیں، لیکن سارے جہانوں میں ہم نے سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے تو نبیوں کی جماعت کو دیا ہے۔ اب نبیوں میں آدم نبی بھی ہیں، نوح نبی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، علیہم السلام۔ لیکن فرمایا نماز کی اہمیت کو سمجھو، چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، یہ جو اتنی بڑی نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے ان سارے نبیوں کو بھی پابند کر رکھا تھا کہ نماز پڑھنی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو بھی ہم نے نماز کا کہا ہوا تھا، نماز نہیں چھوڑنی۔ ذرا غور کیا کریں، نبیوں کے لیے نماز ضروری ہے، میرے اور آپ کے لیے غیر ضروری کیسے ہو سکتی؟ نبی ہو کر جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں، اور عرش والا کہتا ہے دینی پڑے گی، ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ کیا اس عمل کی حیثیت ہے۔ پھر نبیوں میں بھی جو ہمارے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، کیا شان ہے، کتنی حیثیت ہے، جن سارے نبیوں کا تذکرہ سنا ہے، قیامت کے دن امتوں سمیت کھڑے ہوں گے، لیکن شفاعت کے لیے رخ کہاں کریں گے؟ کس کا انتظار ہوگا؟ محمد کریم علیہ السلام کا۔ اسے مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب اثبات الشفاعہ پڑھیں، مسجد امام مروزی کی مسند ابی بکر پڑھیں، سارے نبی انتظار میں ہوں گے، محمد کریم علیہ السلام سفارش کریں۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، لمبی دعا کرتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے 1 ہفتے جتنا میرا سجدہ ہوگا، اس سجدے میں وہ کچھ پڑھوں گا جو اب نہیں جانتا، اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سجدے سے اٹھوں گا، پھر دوبارہ میں سجدے میں جانے کی کوشش کروں گا، اتنے میں فرشتوں کے سردار جبریل آئیں گے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ دیں گے، مجھے کندھوں سے۔ کیا شان ہے محمد کریم علیہ السلام کی، تصور تو کرو، قیامت کا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، ستارے جھڑ گئے، کیا مشکل، زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، اگر نظریں اٹھائی جائیں، نظریں دوڑائی جائیں، انسان بھی آئے گے، جنات بھی آئے گے، درندے پرندے بھی آئے ہوئے ہیں، کیسا عالم ہوگا، لیکن پوری خلقت کے بیچ یہ محمد کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اب ان کا انتظار تھا، اب انہوں نے دعا کی، آپ فرمایا جب میں دوسرا سجدہ کرنے لگوں گا جبریل آئیں گے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر کہیں گے محمد کریم علیہ السلام اب دوسرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو سفارش کی تھی سفارش قبول کی جا چکی ہے، حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ کتنے دنیا میں عظیم آئے، صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب آخری اہل النار پڑھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا سب اپنی جگہ پر، لیکن جنت جب تک میں دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں نہیں کھلے گی۔ عظمتیں دیکھیں، حیثیتیں دیکھیں، رتبے و درجے دیکھیں، لیکن اس ذات کے لیے اللہ فرماتے حبیب آپ کو بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ان عظمتوں والے محمد کریم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے حبیب آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ بلکہ یہاں تو اور بڑی بات آ گئی، فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام آپ کو 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں لیکن ساتھ میں تہجد بھی پڑھنی ہے۔ پر محمد کریم علیہ السلام کی شخصیت ذرا غور کریں کہ ان کے لیے نماز ضروری ہے، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا گھرانہ، یہ زمینوں پر واحد گھرانہ ہے کہ جسے اللہ کہتا ہے کہ تم تو اس گھرانے کو پاک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ مگر نہ اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے لیے کوئی گارنٹی ہے اس کے گھرانے کو اللہ نے یہ خطاب کیا؟ نہیں، یہ محمد کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، لیکن اس گھرانے کو بھی کہا جاتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کے گھرانے والوں، محمد کریم علیہ السلام کی بیویوں، محمد کریم علیہ السلام کے خاندان کی خواتینوں، سنو تمہیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نبیوں کو کہا گیا نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمارے سردار کو کہا گیا نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ کے اہل بیت کو کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھتے جائیں کہ نماز کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے مسلمان وہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے زمانے میں کہا کہ حبیب وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ حبیب ان کافروں کے بیچ میں رہو، جہاد کرو، ان سے مقابلہ کرو، یہ جو دین کے دشمن بنے پھرتے ہیں ان کو مسلمان تب مانو جب یہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک نماز نہیں پڑھتے ان سے قتال کرو، ان سے لڑو۔ یہ مسلمان کب ہیں؟ ان کے مسلمانی کے دعوے کو تب مانا جائے گا جب یہ نمازی بنے۔ یہ فرمایا کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کا دین کہتا ہے کہ تم میں سے مومن لوگ وہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تو یہ خطبہ ہے، یہ درس ہے، یہ نصیحتیں ہیں، یہ گزر جاتے ہیں، مگر نہ یقین جانے اگر ایک ان میں سے کوئی بات ہمارے دل میں گھر کر لینا ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن حکیم کو پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے مومن بندے وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك
اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتے تم میں سے مومن بندے وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ کامیاب ہو گئے، پہلی نشانی بھی نماز ہے، آخری نشانی بھی نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے وہی مومن بندہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الذین امکناہم فی الارض وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گارنٹی دے دیتے ہیں جب بھی ہم ان کو موقع دیں گے نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں ہم ان کو زندگی دیں، صحت دیں، اقتدار دیں، اور مومن ہو اور نماز چھوڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز بتاتی ہے، یہ آیتیں بتاتی ہیں اگر مومن بن کے جینا چاہتے ہو، مومن بن کے مرنا چاہتے ہو، نمازوں میں سستی نہ کرو۔ شریعت کہتی ہے مومن وہی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی بندے وہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں چل رہا، موت آنی ہے، برحق ہے، کب آتی اللہ بہتر جانے۔ لیکن جس کی موت کے بعد جو بندہ آخرت کی طرف سفر کرے گا اس کی منزل جنت ہوگی، یہ وہی بندہ ہوگا جس نے نماز کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں جہنم سے بچ کر جنت جانا چاہتے ہو تو نمازوں میں سستی نہ کرو۔ فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے بندے تھے یہ بندے جنتوں میں ہوں گے، بڑی ان کی عزتیں کی جائے گی۔ نماز آج مشکل لگتی ہے لیکن نماز کو محبت سے پڑھا کرو، نماز آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے اللہ پاک نمازیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ، اللہ کے حکامات کی پاسداری کرنے والے لوگ نہ صرف جنتی ہوں گے بلکہ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں صبر کرتے رہے، ثابت قدمی کے راستے پہ چلتے رہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، قیامت کے دن آخرت میں یہ لوگ بہترین ٹھکانوں کے مالک ہوں گے، بہترین گھروں کو پانے والے ہوں گے۔ فرمایا ہی وہ بندے ہیں جن کو فرشتے آگے بڑھ کر سلام کریں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ آپ پر سلام ہو کہ آپ نے صبر کیا دنیا میں، نہ سردیوں کی پرواہ کی نہ گرمیوں کی پرواہ کی، تمام تر دکھوں کا سامنا کرتے رہے لیکن اللہ کی اطاعت گزاری پہ چلتے رہے۔ فرمایا تمہارے لیے سلام ہے کہ جنت کا گھر ہے تمہارے لیے۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں جنت جانا چاہتے ہو نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے سچے سے سچی کتاب، سب سے کھری کتاب، زمینوں پر اللہ کی کتاب، سب سے بڑی ہدایت کی کتاب، سب سے سچی اور کھری کتاب اعلان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت وہی جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی درس ملتا ہے جہنم سے بچ کر جنت جانا چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، تم میں سے کامیاب وہی ہوگا جو نمازوں کا پابند ہو۔ کہ جتنی باتیں ہیں اللہ کرے کہ یہ میرے اور آپ کے دل میں جگہ کر لیں، ان کو اہمیت ہے۔ قرآن ہے قرآن، جس میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ آج کے خطبے میں ہم صرف قرآن پڑھیں گے، اگلے خطبے میں حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کامیاب بندے وہی ہے کہ جن کی زندگی میں نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے شرط ہے، اللہ جس کو کامیاب قرار دیتا ہے اس بندے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد نماز ہو۔ فرمایا قد افلح من تزکا فذکر اسم ربہ فصلی
تاکہ کامیاب ہوگا وہ بندہ من تزکا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، فذکر اسم ربہ جو اپنے رب کی یاد میں لگا رہا۔ اور اگلی بڑی اہم بات فرما کہ فصلا اس نے نماز کی پابندی کی، یہی بندہ کامیاب ہے۔ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی بندے کامیاب ہیں جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتے رہے۔ اب یہ سورہ مومنون کی آیت 2 مرتبہ پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کامیاب ہو گئے کون؟ مومن۔ اور مومن کون ہے؟ اللہ نے پہلی نشانی یہ بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں بڑی عاجزی، رسمی نمازی بھی نہیں، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آگے چل کے پھر ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو کامیاب لوگ ہیں جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ دیتا ہے، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جنتی لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ فرمایا کہ کون سے بندے؟ فرمایا وہ بندے جو دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اس ساری دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ فرماتے وہ جو نمازی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بہت جلد اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ کہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں زمینوں پر بسنے والے اتنے انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ فرمایا وہ بندے کون ہیں؟ وہ بندے ہیں جو دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نمازی بنو، نماز کا صلہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے دکان کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، چھوٹی موٹی کوئی دنیا پہ سہولت فائدہ نظر آیا، نماز چھوڑ دی۔ ارے اس کو چھوڑو، نماز کی طرف اور نماز کا اجورہ بہت بڑا ہے۔ یہاں اب کتنا بھی کمالو نہیں ملے گا جتنا نماز کے صدقے ملے گا۔ نمازیوں کو اللہ خود فرماتے میں نے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتے نمازیوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کی شان ہے کہ ہم نے ان سے سارے پریشانی، سارے آخرت کے خوف ہم نے اٹھا لیے ہیں، سارے غم ہم نے اٹھا لیے ان بندوں سے جنہوں نے دنیا میں نماز کی پابندی کی ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے نمازیں پڑھو، ہم قرآن میں وعدہ کرتے ہیں تھوڑی سی نیند کی قربانی نظر آتی ہے، دکان کو تالا لگاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، دنیا کے کسی بھی کام کاج میں تھوڑی سی قربانی آپ کو نظر آتی ہے، کیسے دوں؟ اللہ فرماتے ہیں آپ قربانی دے دو۔ ہم اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام اللہ میں اعلان کر دیتے ہیں آپ جتنی محنت کر رہے ہو ہم آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ضائع کیا اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑھا کے دیں گے، اتنا بڑھا کے دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اسے سمجھو یہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، یہ اللہ سے لین دین ہوتی ہے۔ اللہ تجھے میں نے اتنا ٹائم دیا ہے، اب بدلے میں صلہ اللہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، یہ جتنی جو محنت کر رہے ہیں، جتنا جو وقت لگا رہے ہیں، اللہ انہیں اس کا بدلہ تو دے گا۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ خوب بڑھا چڑھا کے دے گا جو اس کے بدلے میں۔ فرمایا کہ نماز کی قدر کیا کرو، کتنی، حالانکہ ایک آیت کافی ہے نماز کی عظمت کے لیے،
کتنی ساری آیتیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے، آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحبان کو اکثر کہ ہمیں تقریریں اثر نہیں کرتی، تبلیغ اثر نہیں کرتی، واعظ اثر نہیں کرتا. یقین جانے اکثر یہ ان لوگوں کے جملے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نماز، خدا کا خوف کرو. کسی عام بندے کی حیثیت والا بندہ ہو، وہ کسی چیز کی تشہیر کرتا ہو اور آگے سے آپ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہو، کتنا دکھ ہوتا ہے. یار کتنا بڑا بندہ بات کرے، لوگ سن ہی نہیں رہے. اور یہاں دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے. اللہ بات کر رہا ہے، صرف قرآنی آیت. اللہ کہہ رہا ہے نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے. لیکن یہ شیف اڑا بندہ، مٹی کا خون کا پتلا، یہ کہے کہ اللہ کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے نماز کی اہمیت نہ دے. یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوگی. ہدایت کی سب سے بڑی کتاب تو زمینوں پر قرآن کی، اللہ کا کلام قرآن ہے. پر اگر پہاڑوں پر بھی نازل کرتے یہ وہ تاثیر رکھتا ہے، یہ وہ طاقت رکھتا ہے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے. لیکن فرمایا کہ یہ قرآن بھی ان باتوں کو، ان بندوں کو اثر نہیں کرتا جو نمازی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. فرمایا قرآن بھی ان کے لیے ہدایت ہے جو پکے ٹھکے نمازی ہیں. کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں. یہ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں قرآن ان پر اثر کرے گا، قرآن ان کی زندگی میں تبدیلی لائے گا جو نماز پڑھنے والے ہوں گے. جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا بندے کو کتنا گرا دیتا ہے. نماز نہ پڑھنے والے کے دل کیسے خراب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہ پڑھنے والے بندوں کے دماغ کتنے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی نہیں. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں. فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام کی باتیں آپ لوگوں میں سے ان پر اثر کریں گی جو نماز پڑھنے والے ہوں گے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام کی باتیں، حدیث رسول بھی ان بندوں پر اثر کرے گی جو نماز پڑھنے والا ہوگا. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھ کر اتنا پتھر دل بن جاتا ہے، اتنا سنگ دل بن جاتا ہے. نماز نہ پڑھ کر اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. قرآن جیسی سچی کتاب اس پر اثر نہیں کرتی. فرمایا نماز کی اہمیت کو سمجھو، یقین جانو نماز وہ عمل ہے، نماز وہ عبادت ہے. نبی بھی اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور التجا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں نمازی بنا. اپنے بچوں کے لیے کہتے اللہ انہیں بھی نمازی بنا. نبیوں میں سے بھی ایک بڑا نام ہے ابراہیم خلیل کا، لیکن دعا کیا تھی؟ اللہ نے ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا مقام ہے نماز کا؟ ان باتوں پہ غور کرو. خلیل اللہ کے ہاتھ رب کے حضور اٹھے ہوئے ہیں، دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے پکا نمازی بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میرے خاندان والوں کو بھی نمازی بنا. اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب جب موقع ملتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں نماز نماز. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَهُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یہ تو والد ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو. نبیوں کی زندگی کی ضرورت ہے نماز، نبیوں کے گھرانے کی ضرورت ہے نماز، نبیوں کی اولادوں کے لیے ضروری ہے نماز. فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ والوں کا تذکرہ قرآن سے پوچھو گے، اللہ والے اپنی اولادوں کو بٹھا کے نصیحتیں کرتے ہیں تو اول درجہ نماز کا ہے.
اللہ کا نیک بندہ لقمان اللہ کو اتنا پیارا تھا کہ اللہ نے پوری قرآن کی سورت اتار دی، اس کا نام رکھ لیا لقمان۔ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کچہری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، جس کے نام پہ قرآن کی سورت اتری ہے، خود بھی نمازی اپنے بیٹے کو بھی نمازی ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ غور کریں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی دامن میں نماز نہیں ہے، بھلے اپنے آپ کو مومن موحد سمجھتے ہو، بے نمازی کبھی موحد نہیں ہو سکتا، بھلے کتنی بڑی دعویٰ کرتا ہو، فلاں مسلک سے وابستہ ہوں، فلاں جماعت سے وابستہ ہوں۔ عرش والے نے اپنے قرآن میں مہر ثبت کر دی ہے ان لوگوں پر جو نمازی نہیں ہے، نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو پرلے درجے کے مشرک ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، دنیا والوں کی نظروں میں تم موحد ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بے نمازی موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہے۔ بلکہ ابھی سورہ توبہ کی آیات پڑھی، اللہ فرماتے جو نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو نمازوں میں سستی کرتے، پڑھتے بھی ہیں صرف سستی کرتے، یہ منافق ہیں۔ ہاں جی آتا بھی ہے نماز پڑھے سے، نہیں کہ نہیں آتا ہے، اکثر سے ایک رکعت نکل جاتی ہے، 2 رکعت نکل جاتی ہے، اکثر جماعت چھوٹ جاتی ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے، باقی کام اس کے سارے صحیح ہیں، سب کم صحیح ہے، بس ایک کوتاہی ہے کہ نماز میں آتے ہوئے سستی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کوتاہی اتنی بڑی خطرناک ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازوں کی طرف سستی سے اٹھے۔ یہ نماز میں نہ پڑھنا تو کفر ہے، تباہی ہے، صرف سستی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا خطرناک کام ہے کہ بندہ مومن نہیں رہتا، نمازوں میں سستیاں کر کے بندہ موحد نہیں رہتا، نمازوں میں سستیاں کر کے بندہ متبع سنت نہیں رہتا، بندہ کامیاب و کامران نہیں رہتا۔ صرف سستی جس کی زندگی میں آ جائے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ منافق ہے۔ اور فرمایا کہ جن کے زندگی میں نماز نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کوئی پتہ نہیں اس فانی جہان کا کہ کب تک ہم زندہ ہوں، یہاں پتہ نہیں بندہ کب اگلی دنیا میں چلا جائے، لیکن جن کے دامن میں نماز نہیں ہے وہ اگلے جہان میں نہیں گئے، سمجھو کہ جہنم میں کود پڑے، سانس کی ڈوری ٹوٹی یہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ جہنمی ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیں، یہ بہت جلد غیہ میں داخل ہوں گے، جہنم کی گادی غیہ میں پڑیں گے۔ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ فرماتے ہیں کل جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جنتی جہنمیوں کو جب دیکھیں گے، جانے پہچانے چہرے ہوں گے، جانے پہچانے بندے ہوں گے، جنتی جنت سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تم سقر میں کیوں پڑے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں سنو تو صحیح سقر ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اللہ فرماتے ہیں سقر جہنم کے اس وادی کا نام ہے، جہنم کے اس علاقے کا نام ہے جہاں جو داخل ہو گیا جہنم کی آگ اسے جلا کے ختم کر دے گی، نہ یہ مرے گا نہ یہ بچے گا، ذلت کی زندگی جی رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر مومن دیکھ رہے ہیں ان کو اس سقر کی وادی میں کچھ لوگ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانے پہچانے سے لوگ ہیں، مومن ان سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، سقر میں جلنے والوں آپ بتاؤ اس سقر کی وادی میں آپ کو کون سا گناہ لے آیا، کس وجہ سے آپ سقر کی وادی میں جل رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سقر میں جلنے والے جواب دیں گے، پہلا پہلا ان کی زبانوں سے جملہ نکلے گا لم نک من المصلین، دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے آج سقر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ ساری باتیں ہمیں درس دیتی ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھو، یہ وہ عمل اللہ نے ساری مخلوق پر فرض کر دیا ہے، سارے نبیوں پر فرض کر دیا ہے، پاک نبی محمد کریم علیہ السلام پر بھی لازم قرار دے دیا، آپ کے اصحاب اہل بیت پر بھی لازم قرار دے دیا۔ بے نمازی نہ بنو، نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بے نمازی نہ بنو۔
نماز کے بغیر بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے نمازی بن جاؤ، نماز کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ملنی۔ نمازی بن جاؤ، نماز کے بغیر اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہونی۔ نمازی بن جاؤ، نمازی بننے کے بغیر اللہ کی مدد نصیب نہیں ہونی۔ فرمایا نمازی بن جاؤ، نمازی بننے کا بہت بڑا صلہ ہے، نماز کا بڑا بہترین بدلہ ہے۔ فرمایا نمازی بن جاؤ، نمازی نہیں بنو گے اس قدر اللہ ناراض ہو جائے گا، قرآن بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ نمازی بن جاؤ، اگر نمازی نہیں بنو گے اللہ آپ سے ناراض ہو کہ آپ سے اس طرح ہدایت چھین لے گا کہ محمد کریم علیہ السلام کی باتیں بھی آپ پر اثر نہیں کریں گی۔ نمازی بن جاؤ، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ ابراہیم نبی جیسا اللہ کے حضورات اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ غور تو کرو نماز کیا ہے۔ اسماعیل نبی اپنے اہل و عیال کو اکٹھے کر کے کہتے ہیں نمازی بنو۔ محمد کریم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو کہتے ہیں نماز پڑھو۔ دین کہتا ہے نمازی بنو، نماز کے بغیر تم کبھی بھی مسلمان تصور نہیں کیے جاؤ گے۔ آج یا کل جب مرو گے، اگر بے نمازی بن کر مرے تو کافر بن کر مرو گے، مشرک بن کر مرو گے، منافق بن کر مرو گے۔ نمازی بنو، نمازی بنو، خدا کے واسطے نماز کو ہلکا نہ لو۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے دامن میں نماز نہیں ہے، مولوی مفتی کی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جن کی زندگی میں نماز نہیں، مرنے کی دیر ہے، ان کی آخرت جہنم کی آگ ہے۔ ساری مقصد کی باتیں، ساری کلام اللہ کی باتیں، یہ ساری باتیں مجھ سے، آپ سے، تمام مردوں سے، تمام عورتوں سے، ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کے پابندی بنو۔ انشاءاللہ میں اور آپ آج ہم سارے تحیہ کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ نمازوں میں سستی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آج عصر ہی سے ابتدا کریں گے۔ انشاءاللہ جس طرح ہم نے جمعے کے اہتمام میں شرکت کی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم نماز عصر کا ٹائم جب ہوگا عصر پہ بھی پہنچیں گے۔ او بھائیو، یہ جتنی باتیں تھی قرآن کی تھی، وہ صرف قرآن کی تھی۔ اگر ان ساری باتوں کو سن کر، جان کر، مان کر بھی میں نے اور آپ نے نہ مانا تو نقصان کسی اور کا نہیں، اپنا ہی نقصان ہے، اپنے لیے ہلاکت ہے، اپنے لیے ہی حماقت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔